نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان صبا ہاشمی کیپٹل ایشوز ود صبا کو لے کر آپ سب سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو اس پروگرام کے نام سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کیپٹل ایشوز پروگرام پاکستان کے دارالخلافہ، پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد راولپنڈی سے C51 چینل پر اس کو نشریات کی جائیں گی، اور یہ پروگرام نہ صرف پاکستان بھر میں رہنے والے بلکہ سمندر پار پاکستانیوں کو بھی اسلام آباد کے جیسے بڑے شہر میں اور پاکستان کے دارالخلافہ میں ہونے والی سیاسی، معاشرتی اور مذہبی اور تعلیمی اور دیگر تمام سرگرمیوں سے بر وقت مطلع رکھنے اور ان تک اس کی تمام خبروں کو پہنچانے کے لیے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ پہلے ہم عرصہ ہوتا تھا اخبار کے ذریعے لوگوں تک اگلے دن کچھ خبر پہنچا کرتی تھی، یا کوئی ریڈیو کے ذریعے، یا پھر بعد میں ٹیلی ویژن کے ذریعے خبروں کے یا معلومات کے پہنچنے کا جو ہے وہ ایک آغاز ہوا۔ لیکن آج کل کے اس جدید دور میں سوشل میڈیا پر جتنی تیزی کے ساتھ خبریں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں اور لوگوں تک اپنی رسائی حاصل کر لیتی ہیں، تو یہ پہلے کبھی نہ تھا۔ جہاں اس کے بہت سارے مثبت پہلو ہیں، وہاں اس کے کچھ منفی بھی پہلو ہیں، جس میں خاص طور پر یہ پہلو بہت اہم ہے کہ بعض اوقات بغیر تصدیق شدہ خبریں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، جس سے نہ صرف لوگوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، انارکی پیدا ہوتی ہے، بلکہ اپنے وطن اور اپنی قوم کے لیے، اپنی حکومت کے لیے بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں گردش میں آ جاتی ہیں جو ملک کی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہمارے ایک امیج کو، ہمارے ملک کے ایک اس کی وقار کو نقصان پہنچانے کا باعث ہوتی ہیں۔ تو اس پروگرام کے آغاز میں ہی میں آج آپ سے بات کرنا چاہوں گی، خاص طور پر کچھ ایسے معاملات پر جن پہ ہر پاکستانی بات کرنا چاہتا ہے، مختلف لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں، اور یہاں میں چاہوں گی کہ اسلام آباد کے لوگ ان ایشوز کو کس طرح لیتے ہیں، کس طرح ان کو سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں، یہ ہم چاہیں گے کہ دیگر لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچے۔ تو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس موجود، پارلیمنٹ ہاؤس میں ہمارے جو قابل احترام نمائندگان بیٹھتے ہیں، یہاں سے قانون سازی ہوتی ہے، کابینہ ہوتی ہے، اس میں معاملات ملک کے چلانے کے لیے اس کا ایک اپنا ایک بہت اہم رول ہے، اور ایک وہ بہت خاص خبروں کی زد میں بھی رہتا ہے یہ ادارہ جو ہے۔ اور لیکن میں اسی ادارے کے حوالے سے آج بات کرنا چاہوں گی کہ اس موجودہ حکومت کے پچھلے تقریباً 2.5-3 سالہ دور میں بار بار کابینہ کی جو رد و بدل ہے، جو کابینہ میں تبدیلیوں کے آنے کا ایک خاص موضوع رہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تھوڑے دن کے بعد کابینہ میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے کچھ دن پہلے حماد اظہر صاحب کو دیکھا، ایک وزارت کے لیے ان کو اناؤنس کیا گیا، پھر وہ اسی وقت سے باتیں گردش کر رہی تھی کہ شوکت ترین صاحب کو لایا جائے گا، اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ شوکت ترین صاحب نہ تو کوئی MNA ہے اور نہ ہی سینیٹر، اس کے باوجود ان کو ایک اہم جو ہے وہ ذمہ داری سونپ دی گئی۔ تو یہ چیزیں ہماری نہ صرف حکومت کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہیں، بلکہ قوم کے لیے بھی یہ مرحلہ بہت صبر آزما ہوتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جو ابھی پہلی دفعہ جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی پارٹی کی حکومت پہلی دفعہ ملک میں آئی، اور 22 سال کی طویل جدوجہد کے بعد یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن ان کے جو دعوے تھے کہ ان کے پاس ایک بہترین ٹیم موجود ہے، پچھلے 2.5 سالوں میں اس دعوے کو وہ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اسی چیز کا پیش خیمہ ہے کہ انہیں وزارتوں میں بار بار رد و بدل کرنا پڑتا ہے اور بار بار لوگوں کو آزمانا پڑتا ہے۔ جہاں یہ ایک صبر آزما مرحلہ ہمارے لیے، قوم کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں تھی تو یقیناً آپ کو اب ٹیم بنانی پڑ رہی ہے، جس میں قوم کے 2.5 سال
گزر چکے ہیں اور مزید 2.5 سال یقیناً آپ کو الیکشن کی تیاری میں لگ جائیں گے. وہیں میں اس حوالے سے بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ قوموں کی زندگی میں، قوموں کی تقدیر میں ایسے دن آتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ ہمیں ایک اچھا ضابطہ دینے میں کامیاب نہیں ہوئی یا ان کے کیے ہوئے اقدامات سے ہمارے ملک کو فائدہ نہیں پہنچا، تو پھر اس وقت ہماری صبر کا امتحان ہے یہ قوم کے، اور اس کو بڑی تحمل کے ساتھ نہ صرف پاکستانی قوم برداشت بھی کر رہی ہے. مہنگائی کی صورت میں، کہیں کہیں لاقانونیت کی صورت میں، افراتفری کی صورت میں، خاص طور پر ذہنی پریشانی، ذہنی سکون کے کھو جانے کی شکل میں. تو عمران خان صاحب کو بھی اب چاہیے کہ اب مزید جو اس قسم کے اقدامات ہیں ان کو یہاں پر بریک لگائیں، کیونکہ اگر کوئی کسی ادارے کا، کسی منسٹری کا MNA یا وزیر جو ہے وہ جب تک پوری طرح اس کو اپنی بیٹھنے کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ چند سال تو درکنار، وہ چند ماہ، چند ہفتے بھی اپنی سیٹ پر اگر بیٹھا نہیں ہے، اگر وہ برقرار نہیں ہے، تو خود آپ سوچئے کہ وہ کیسے اپنے اس وزارت کے لیے یا اس سے متعلقہ جو اقدامات ہیں، جو امور ہیں، ان کو پوری دلچسپی کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ انجام دے سکے گا. تو جہاں اس چیز کے بالکل یہ پہلو ہے موجود کہ آپ ایک اچھی ٹیم بنا رہے ہیں اور آپ اس کے لیے تجربات کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے تو پھر آپ ملک کا جو 2.5 سال میں لوگوں کا برداشت اور حوصلہ ہے وہ ابھی تک تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن میں اپیل کروں گی عمران خان صاحب آپ سے کہ اس سے پہلے کہ عوام کا صبر اور حوصلہ اور برداشت جو ہے وہ جواب دے جائے، تو آپ اپنی کابینہ میں رد و بدل کے سلسلے کو جو ہے وہ آپ موقوف کیجئے، اور جن لوگوں نے تھوڑا سا بھی اگر ڈیلیور کیا ہے یا وہ آپ کو کرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، تو اب بقیہ ٹائم ان کو ان کے عہدوں پر برقرار رہنے دیجئے تاکہ وہ اپنے فرائض منصبی اور اپنی وزارتوں سے متعلقہ امور جو ہے ان کو سر انجام دے سکیں. اسی کے ساتھ آپ نے کہتے ہیں نا وہ سارے کٹے کھول دیے ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ دیگر کٹے بھی کھولتے جا رہے ہیں. تحریک لبیک کے ساتھ جو معاملہ ہوا ابھی وہ حل نہیں ہوا تھا کہ آپ نے جاتی عمرہ کی طرف آپ کے عمرہ اور رؤسا نے جو ہے وہ رخ کر دیا. تو میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ سارے محاذ ایک ساتھ نہ شروع کیجئے. اس وقت ملک میں جو آپ کے پاس ایک ٹیم کے فقدان کا موجود ہے، ایک مرحلہ درپیش ہے آپ کو، اور اس وقت جو مہنگائی کا مرحلہ درپیش ہے، کوشش کریں کہ پہلے آپ ان امور پر قابو پا لیجئے، کیونکہ آپ بھی کبھی جہانگیر ترین صاحب کا ایشو جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، خود شوکت ترین صاحب جو ابھی جن کو آپ نے لگایا ان کے اپنے بھی نیب میں کیسز جو ہیں وہ بھی پینڈنگ ہیں، ابھی ان پہ بھی فیصلے آنے باقی ہیں. تو میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور پاکستان کی سالمیت اور استحکام اس وقت آپ کی مضبوط حکومت سے وابستہ ہے. تو آپ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے عوام کے لیے جو ہے وہ ریلیف زیادہ سے زیادہ پیدا کریں. باقی جو عدالتیں اپنا پروسیجر کر رہی ہیں، اپنا پروسیس کر رہی ہیں، جن لوگوں سے زمینیں واگزار کرائی جا رہی ہیں، جن لوگوں سے ناجائز قبضے چھڑائے جا رہے ہیں، بالکل وہ ان معاملات کو آپ عدالتوں پہ چھوڑ دیجئے، اور کوشش کریں اپنے رؤسا کو، اپنے عمراء سے بھی یہ ان کو سمجھائیے کہ سارے کٹے کھول کر ان کا شاید کچھ اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن جو آپ نے اتنی 22 سالہ جدوجہد کے بعد یہ حکومت حاصل کی اور عوام کو آپ سے امیدیں وابستہ ہیں، اور عوام سمجھتی ہے، جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کے لیے اچھا جذبہ رکھتے ہیں، اس کو کام کو کر جائیں گے. تو میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے اس پروگرام کے توسط سے، یہ اسلام آباد کے باسیوں کی آواز ہے، جتنے لوگوں سے ہماری اس بارے میں پچھلے 2-3 دن میں گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو سب کا یہی خیال ہے کہ آپ کو زیادہ اس وقت آپ کو اور آپ کی ٹیم کو زیادہ جو توجہ دینی ہے وہ ملکی معاملات پر دینی چاہیے، نہ کہ آپ تمام لوگوں کی جو ہے وہ معاملات کو شروع کر دے اور ان قوتوں کو بھی مخالف اپنی کر لے. اور ظاہر ہے کہ وہ اگر 70 سال سے حکومت میں نہیں ہے تو ان کے پاؤں بھی کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ مضبوط ہیں، اور وہ پھر آپ کے لیے مزید رکاوٹیں کھڑی کریں گے، اور نقصان آپ کا تو جو ہوگا سو ہوگا، قوم کا بہت نقصان ہے.